ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقالنا امداد کن از بحر غم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناقصوں پہ ہو کرم بحر محمد مصطفیٰ دلشاد حسین نے دیا سر کو جھکا 1369 میں ہوئی حقیقت آگاہ دیے سب باطل کے پردے اٹھا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ محمد حسین اسماء خواجگان چشت پڑھے جو فجر کو جائے بہشت قلب روشن ہوئے پڑھے جو صدا درود بر محمد صلاۃ مرتضیٰ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تمامی حضرات نہایت ذوق شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدت کے ساتھ نبی کریم شفیع رحمۃ العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور اپنے نذرانہ ہائے عقیدت بصورت درود و سلام پیش کیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، میرے دینی اسلامی روحانی بھائیوں، میری دینی اسلامی روحانی بہنوں، سامعین کرام اور حاضرین مجلس، میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ جو قرآن کا دوسرا سورہ ہے اس کی 129ویں آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مجھ سے ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا، اے ہمارے پروردگار،
اے ہمارے پالن ہار، اے ہماری پرورش کرنے والے، اے ہمیں پیدا کرنے والے، ربنا وابعث فیہم رسول، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک رسول جو ہے وہ پیدا فرما، ان میں اپنا ایک رسول بھیج دے، یتلو علیہم آیاتکا، جو انہیں تیری آیتیں پڑھ پڑھ کے سنائے، وَيُعَلِّهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو ان کو کتاب اور حکمت کا درس سکھائے، وَيُزَكِّيهِمْ، جو انہیں پاک کر دے، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک کہ تو غالب حکمت والا ہے، دانائی والا ہے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو ہمارے سامنے پیش کر دیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مجھ سے مانگی تھی، میں نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے تو اسی دعا کے سلسلے میں بھیجا ہے، اسی دعا کی وجہ سے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ میں مبعوث فرمایا ہے۔ ربیع الاول شریف کا یہ مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، خوشی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں خدا کا ذکر جہاں بندہ کرے وہاں پر اس کے ساتھ ذکر مصطفیٰ کرے۔ تو کسی نے کہا نا، بہت خوبصورت بات کی، خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے، خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے، ہمارے منہ میں ہو ایسی زبان خدا نہ کرے، خدا کا ذکر کرے۔ دیکھیے خدا کا ذکر کرنے والے کروڑوں ہیں، اربوں ہیں، خربوں ہیں، ہر چیز خدا کا ذکر کر رہی ہے، ذکر الہی کر رہی ہے، پتے ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں، درخت ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں، کنکر ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں، جمادات ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں، نباتات ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں، حیوانات ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں، انسان ہیں تو ذکر الہی کر رہے ہیں۔ وہ کون سا ایسا جی روح ہے یا کون سی ایسی کائنات میں چیز ہے جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے، جو اللہ کا ذکر نہیں کرتی ہے؟ یاد رکھیے وہ اس دنیا سے معدوم ہو جاتی ہے، نیست و نابود ہو جاتی ہے، اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ خدا کا ذکر، میں آپ سے عرض کرتا ہوں، جب آپ سانس لیتے ہیں تو آپ سانس لیتے ہوئے بھی خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کے پھیپھڑے ہیں، ان کے اندر جو کیپلریز ہیں، جو نالیاں ہیں، جو نلکیاں ہیں، ان کی بناوٹ جو ہے وہ اس شکل کی ہے کہ اگر ان کے دیکھا جائے تو ان کی شکل ایسے بنتی ہے جیسے لکھا ہو لا الہ الا اللہ۔ جب سانس اندر جاتا ہے تو لا الہ الا اللہ میں سے ہو کر گزرتا ہے۔ تو یہ آپ کی جو سانس کی نالیاں ہیں یہ بھی ذکر الہی کرتی ہیں۔ لیکن اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا حدیث قدسی میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ذکروں کا ذکری، محبوبہ تیرا ذکر جو ہے وہ میرا ذکر ہے، جو تیرا ذکر کرتا ہے در حقیقت وہ میرا ذکر کرتا ہے۔ دیکھیے کلمہ طیبہ کو دیکھیے، اسلام کی بنیاد، کوئی بندہ مسلمان کیسے ہوتا ہے؟ کیا پڑھ کے مسلمان ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ یہ کیا ہے؟ کلمہ طیب ہے، پاک کلمہ ہے، کلمہ طیبہ ہے۔ تو میرے بھائی جب کوئی بندہ یہ کلمہ ادا کر دیتا ہے، یہ کلمات پڑھ لیتا ہے تو وہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے۔
تو حضرت آدم علیہ السلام نے، میں نے عرض کیا تھا پچھلی تقاریر میں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے ہر مقام پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، درختوں کے پتوں پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، براق کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت آدم علیہ السلام نے فرشتوں کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور وہ روایت آپ کو یاد ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی مجھ میں اللہ کی روح آئی اور میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عرش کے پائے جو ہیں ان پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو جہاں ذکر اللہ ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہے، وہاں محمد رسول اللہ کا ذکر ہے۔ ثابت ہو گیا ذکروں کا ذکری، تیرا ذکر جو ہے محبوبہ وہ میرا ذکر ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن پاک میں اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا ہم نے آپ کا ذکر جو ہے وہ سب سے اوپر بلند کر رکھا ہے، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرما دی ہے، بلندی عطا فرما دی ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو رفعت عطا فرما دی ہے۔ لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہو گئی، اجتہادی خطا ہو گئی، چنانچہ اس خطا کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ دنیا میں رونے والے جو ہیں وہ 5 لوگ ہیں۔ میں میرے دوست، میرا خیال ہے ہمارے پاس نئے آئے ہیں، یہاں پر مسائل سمجھائے جاتے ہیں۔ پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے باہر بہت جگہ ہیں، الحمدللہ رب العالمین، وکیل ہوں، ڈاکٹر ہوں، پی ایچ ڈی ہوں، تو پیسے اکٹھے کرنے کے لیے اور بڑی جگہ۔ میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے، میری بات سنیے بس آپ، میری آپ سے خواہش یہ ہے کہ آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اجتہادی غلطی ہو گئی تو توبہ کرنے والے کہتے ہیں، رونے والے جو کہتے ہیں کہ دنیا میں 5 ایسے اشخاص ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ روئے۔ حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی جو ہیں یہ دنیا میں سب سے رونے والے ہیں۔ جب واقعہ کربلا ہو گیا تو حضرت امام زین العابدین نے رونا چھوڑا نہیں، ساری عمر اپنی زندگی کی انتہا تک آپ روتے رہے۔ آپ کے بیٹے امام باقر پوچھتے ہیں ابا جی کیا بات ہے؟ جب آپ کے سامنے پانی آ جاتا ہے، جب آپ کے سامنے کھانا آ جاتا ہے، آپ کو بھوک بھی لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، ابا جی کیا بات ہے؟ آپ کھانا نہیں کھاتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں، آپ پانی نہیں پیتے ہیں، آپ رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو حضرت امام زین العابدین علی بن حسین بن علی فرماتے ہیں اے میرے بیٹے باقر، کاش تو کربلا میں اس وقت موجود ہوتا اور تو وہ اپنا مقام جو ہے، وہ منظر جو ہے اپنی آنکھوں سے کہیں دیکھ لیتا جب میرے کڑی الجوان حضرت علی اکبر میرے بھائی کا سر جو ہے وہ قلم کر دیا گیا، جب میرے چھوٹے بھائی علی اصغر کو وہ تیر مارا گیا جو کہ تیر جانوروں کو مارا جاتا ہے، جب تو میرے باپ امام حسین کو قتل کرتے ہوئے دیکھتا، اپنے دادا امام حسین کو قتل ہوتے دیکھتا اور پھر ان کی گردن کو تن سے جدا ہوتے ہوئے دیکھتا تو تو کبھی پانی پیتے ہوئے جو ہے وہ آنسو بہائے بغیر پانی نہ پیتا۔ میرے بیٹے تو کہیں میری پھوپھی اماں کو دیکھتا جو قبر سے، جو مقتل سے، جو جلتے ہوئے خیمے سے اپنی پیٹھ پر، اپنی کمر پر مجھے اٹھا کر باہر لائی تھی۔ بیٹے تو کبھی تیری آنکھ خشک نہ ہوتی۔ تو دوسرے شخص بی بی جو تھیں وہ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں، جنہوں نے رونے کی انتہا کر دی۔ نبی کریم شفیع رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا سے تشریف لے گئے تو آپ اس کثرت سے روئیں کہ اہل مدینہ کو رات کو سونا جو ہے وہ نصیب نہ ہوتا تھا، آپ کی آہ و بقا کے باعث، آپ کے رونے کے باعث۔ چنانچہ حضرت یحییٰ علیہ السلام خوف الہی سے روتے تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں روتے تھے، حضرت آدم علیہ السلام
اپنی اجتہادی غلطی کی توبہ میں روتے تھے، حضرت بی بی اما حوا سلام اللہ علیہ آپ روتی تھی، حضرت آدم علیہ السلام مسلسل 300 سال تک روتے رہے اور اللہ سے توبہ کرتے رہے، لیکن توبہ قبول نہ ہوئی۔ لیکن ایک دن رحمت خدا بندی جوش میں آئی۔ کس بات پہ جوش میں آئی؟ کہ اب تو آدم کی توبہ قبول ہو جانی چاہیے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بس سکھائے دیے گئے آدم کو توبہ کے کلمات۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، جن کلمات سے توبہ ہونی تھی وہ آدم کے رب نے آدم کو سکھا دیے۔ انہو هو التواب الرحیم، توبہ بھی قبول کی اور وہ جو چھنا ہوا مرتبہ تھا وہ بھی عطا کر دیا۔ تو کس کے صدقے میں؟ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے ساق عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات آ گئی کہ کیوں نہ میں اس کے نام کا وسیلہ اللہ کے ہاں پیش کروں جس کا نام اللہ کے ساتھ کسی واسطے کے بغیر جڑا ہوا ہے، کسی واسطے کے بغیر اللہ کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ درمیان میں فصل نہیں، وصل ہی وصل ہے۔ چنانچہ میں نے اللہ کے ہاں دعا کی، یا اللہ وہ جس کا نام تیرے نام کے ساتھ ایسے جڑا ہوا ہے کہ ان کے درمیان واو عاطفہ بھی نہیں ہے، میں تجھے اسی نام کا واسطہ دیتا ہوں، میرے گناہ معاف فرما دے، میری غلطی معاف فرما دے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرما دیا۔ تو پھر بات ایسی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آدم تو یہ کہتا تھا ہم نے تیری توبہ کو قبول کر لیا، تو نے جس کے وسیلے سے ہم سے دعا مانگی ہے ہم نے اس کے وسیلے سے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت مولانا عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ عاشق رسول گزرے ہیں، عاشق رسول گزرے ہیں، ایسے عاشق رسول گزرے ہیں کہ جب سرکار کے روضہ کی زیارت کی نیت سے مدینہ میں پہنچے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ کی زیارت نہیں کرنی چاہیے، اس زیارت سے نہیں جانا چاہیے، اس نیت سے نہیں جانا چاہیے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت لازم ٹھہری۔ من زار قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس کے لیے میری شفاعت جو ہے وہ واجب ٹھہری ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی رحمت اللہ علیہ زیارت قبر رسول کی نیت سے مدینہ جاتے ہیں، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی مدینہ کو، گورنر مدینہ کو یہ آ کر خواب میں بتا دیتے ہیں عبد الرحمن جامی آ رہا ہے، اگر جامی میری قبر پر پہنچ گیا تو محمد رسول اللہ کو، محمد مصطفیٰ کو قبر کے اندر سے نہیں بلکہ قبر سے باہر نکل کے اس کا استقبال کرنا پڑے گا۔ عبد الرحمن جامی کو میری قبر میں نہیں آنا چاہیے، چنانچہ گورنر مدینہ نے ان کو روک دیا۔ بکریوں کے بھیڑوں کے غلے میں، ریوڑ میں بکرے کی کھال پہن کر، بھیڑ کی کھال پہن کر مدینہ پہنچے، پھر روک دیے گئے۔ چنانچہ آپ باہر بیٹھ کے رونا شروع ہو گئے، دیکھا تو سرکار کی زیارت نصیب ہو گئی۔ سرکار تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے اگر تو میری قبر پہ پہنچ گیا تو مجھے تیرا استقبال باہر نکل کے کرنا پڑے گا۔ جے ماہی تو قبر میری تے ایک واری پا میں پھیرا، ہڈیاں قبروں باہر نکل کے تے مجرا کر سن تیرا۔ عاشق جب معشوق کی قبر پہ پہنچتا ہے تو معشوق کو بھی وہی کھچاؤ ہوتا ہے، وہی محبت ہوتی ہے، وہی عشق ہوتا ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سب سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ سرکار کی امت جو ہے وہ صبح بھی سرکار کے سامنے پیش کی جاتی ہے اور شام کو بھی سرکار کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ سرکار اپنے ہر امتی کو پہچانتے ہیں کہ یہ میرا فلاں امتی ہے، یہ میرا فلاں امتی ہے اور یہ میرا فلاں امتی ہے۔ تو حضرت عبد الرحمن جامی کا ذکر کر رہا تھا، آدم علیہ السلام کی توبہ کا ذکر کر رہا تھا، تو حضرت عبد الرحمن جامی نے ایک بڑا خوبصورت شعر لکھا، فرماتے ہیں گر نام محمد نیا دردے، گر نام محمد نیا دردے شفیع آدم، گر نام محمد
نیا درد شفیع آدم، نہ آدم یافت توبہ، نہ نو اصغر کے نجائنا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول نہ ہوتی، نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے وہ کبھی پانی پر نہ تیر جاتی، اگر نام محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ حضرت آدم علیہ السلام کا شفیع نہ بن جاتا۔ دیکھیے وسیلہ سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے آدم علیہ السلام کو نجات مل گئی۔ حضرت نبی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، دنیا میں تشریف نہیں لائے، لیکن آدم علیہ السلام نے ان کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے ان کے رحمت للعالمین ہونے کا فائدہ اٹھا لیا۔ بات ایسی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر میرا گھر بناؤ، اللہ کریم نے فرمایا کہ یہاں پر میرا گھر بناؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، اس گھر کی جو ہیں وہ بنیادوں کو بتا گئے، وہاں پر گھر بن گیا۔ لیکن جب طوفان نوح آیا تو اس طوفان نوح میں وہ گھر جو ہے وہ کیا ہو گیا؟ مسمار ہو گیا۔ پھر گھر کے آثار جو ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہیں وہ معدوم ہوتے چلے گئے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام جو ہے انہوں نے یہ گھر بنایا۔ تو عزیزان گرامی قدر، یہ گھر جو ہے جسے ہم بیت اللہ کہتے ہیں، یہاں سے اگر ایک عمود بنائیں، ایک سیدھی لکیر کھینچے آسمان کی طرف، تو اس بیت اللہ کے عمود میں ایک اور گھر ہے جسے بیت المعمور کہتے ہیں، جسے بیت المعمور کہتے ہیں۔ بیت المعمور جو ہے یہ فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں۔ انسانوں میں سے اگر کسی نے اس کا طواف کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اس کے بالکل عمود میں بیت المعمور ہے، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، ہر وقت فرشتے اس کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جیسے بیت اللہ کا طواف جو ہے وہ دن اور رات جاری رہتا ہے، صبح و شام جاری رہتا ہے، کوئی وقت ایسا نہیں جب بیت اللہ کا طواف نہ ہو رہا ہو۔ اسی طرح سے جب اللہ کا گھر ہے بیت المعمور، اس کا طواف بھی فرشتے اسی طرح سے کرتے رہتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے بیت المعمور بنا دیا، اب جنوں اور انسانوں کے لیے کوئی گھر ہونا چاہیے تھا، تو چنانچہ جنوں اور انسانوں کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ یہاں پر ایک گھر بنا دو، یہاں پر ایک گھر بنا دو جس کی زیارت کرنے کے لیے جن بھی آئیں، جس کی زیارت کرنے کے لیے انسان بھی آئیں، اور دنیا میں منادی کر دو کہ یہ گھر جو ہے یہ اللہ کا گھر ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی طوفان کی وجہ سے یہ گھر مسمار ہو گیا، معدوم ہو گیا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کریں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کی بنیاد اٹھانی شروع کی، پتھر پہ پتھر رکھنا شروع کیا۔ بیٹا آپ کے ساتھ ہے۔ یہ کون سی جگہ ہے؟ لک و دک صحرا ہے، دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں ہے۔ اگر پانی کہیں ہے تو بکہ میں ہے، آب زمزم ہے، ماؤ زمزم ہے، زمزم کا وہ کنواں ہے جسے حضرت بی بی حاجرہ سلام اللہ علیہا نے اپنے ہاتھوں سے مٹی لگاتے ہوئے آپ نے ارشاد فرما دیا زم زم۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا خدا کی قسم اگر میری دادی زمزم نہ کہتی اسے یہ نہ کہتی کہ رک جا، حکم نہ دیتی رکنے کا، یہ پانی جو ہے قیامت تک تمام انسانوں کی پیاس بجھانے کے لیے کافی ہوتا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا، نوح علیہ السلام کے زمانے میں مسمار ہو گیا، پھر اس کے بعد تعمیر ہوتا رہا، مسمار ہوتا رہا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آؤ اب اپنے اس بیٹے کے ساتھ اس کعبے کو تعمیر کرو۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر کرنی شروع کر دی۔ اب دیکھیے کھیل جو ہے پتھروں کا ہے۔ جن پتھروں کو نبیوں کے ہاتھ لگ جائیں، جن پتھروں کو نبی کا پاؤں لگ جائے، اور جو پتھر نبی کے ارادے کے تابع ہو جائے، وہ پتھر جو ہے مقام ابراہیم پر جو ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ پتھر جو ہے مطاف کا حصہ بن جاتا ہے۔ حجر اسود جو ہے
کالا پتھر جو ہے جنت سے لایا ہوا ہے، لیکن مقام ابراہیم پر رکھا ہوا جو پتھر ہے وہ کسی جنت سے لایا ہوا پتھر نہیں بلکہ وہ عام پتھر ہے۔ شرط یہ ہے کہ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ کھڑے ہو گئے۔ جب آپ کا دل ہوتا کیا میں نے نیچے سے پتھر اٹھانا ہے، پتھر نیچے ہو جاتا۔ جب آپ کا دل ہوتا کہ پتھر اوپر لگانا ہے تو پتھر اوپر اٹھ جاتا۔ تو وہ پتھر جو نبی کے پاؤں کے نیچے تھا وہ پتھر کیا ہو گیا؟ وہ پتھر کیا ہو گیا؟ اس کا مقام مطاف میں ہو گیا۔ چنانچہ جب یہ گھر مکمل ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں ایک بات آئی۔ آپ نے کہا اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، آج بڑی برکت والا دن ہے، اللہ کا گھر مکمل ہوا ہے، اللہ کا گھر مکمل ہوا ہے، آج کوئی اس سے مانگ لیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام مانگتے ہیں، کیا مانگتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، وابعث فیہم رسول منہم، اے میرے رسول انہی میں سے اپنا ایک رسول جو ہے وہ پیدا فرما دے۔ کچھ اور نہ کرے، کیا سنائے گا ان کو؟ یتلو علیہم آیاتی کا، یہ تجھے ان کو تیری آیات، تیری نشانیاں پڑھ پڑھ کے سنائے گا۔ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، ان کو حکمت کتاب سکھائے گا، کتاب سکھائے گا اور حکمت دانائی سکھائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، نہ صرف دانائی سکھائے گا، کتاب سکھائے گا، کتاب کے بارے میں سکھائے گا، بلکہ ان کو پاکیزہ کر دے گا۔ تو میرے رب انک انت العزیز الحکیم، بے شک کہ تو بڑی غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ کریم نے اس دعا کو قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا، کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب کعبے کی تعمیر مکمل ہونے کے بعد ہم سے دعا مانگی، پھر ہم سے بھی رہا نہیں کہا، ہم نے کہا کہ اے ابراہیم تو نے ہم سے دعا مانگ لی ہے، ہم بے شک تیری دعا کو پورا کریں گے، اور یہاں اس مکہ میں ایک رسول مبعوث فرمائیں گے، جو رسول انہی میں سے رسول ہوگا، جو ان کو میری آیات پڑھ پڑھ کے سنائے گا، جو ان کو کتاب کا درس دے گا، جو ان کو دانائی کا درس دے گا، اور انہیں پاک تر کر دے گا، پاکیزہ کر دے گا۔ دیکھیے ایک قاعدہ قانون ہوتا ہے، ہر چیز جو ہے اپنے اصل کی طرف جاتی ہے، ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ اللہ کا گھر بیت اللہ شریف، لیکن یہودیوں کے لیے اور عیسائیوں کے لیے کون سا گھر ہو گیا؟ بیت المقدس، قبلہ اول، مسلمانوں کا قبلہ اول، پہلا قبلہ۔ تو چنانچہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف جاتی ہے۔ اللہ نے تو بیت اللہ شریف کو گھر بنایا تھا، لیکن چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر پیدا ہوئے، تو حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کی نسبت سے اس گھر کو فضیلت دے دی۔ لیکن کہتے ہیں نا کہ ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں پر نبی پیدا ہوتے ہیں، جہاں نبی پیدا ہوتے ہیں وہ جگہ بھی باعث رحمت ہوتی ہے، باعث رحمت ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پیدا ہوئے؟ تو چنانچہ قبلہ اول جو ہے وہ بیت المقدس کو قرار دے دیا گیا۔ اب میرے عزیز دیکھیے ہر چیز اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے۔ میں نے جیسا کہ آپ سے کہا، پانی کی مثال دیتا ہوں۔ پانی جو ہے، پانی کی بڑی تعداد جو ہے وہ کہاں پر ہوتی ہے؟ پانی کی بڑی تعداد کہاں پر ہوتی ہے؟ سمندروں میں۔ تو پرانے بابوں سے، پرانے بزرگوں سے، پرانے بیلیوں سے اب میں نے اپنے سنا، میرے یار بیلی جو تھے پرانے بابے تھے، تو پرانے بابوں سے، بزرگوں سے سنا کہ یہ جو بادل جاتے ہیں یہ جا کر سمندر سے پانی پیتے ہیں، ان کا اپنا ایک کانسیپٹ تھا۔ تو یہ بات ہے تو درست ہے کہ جب بخارات بن کے اٹھتے ہیں تو پانی کے بخارات ہوا میں مل جاتے ہیں اور وہاں جا کر بادل بناتے ہیں۔ یہ بادل پہاڑوں سے ٹکراتے ہیں، ٹھنڈی ہو کر وہاں پر برف باری ہوتی ہے، برف بن کر یہ جو ہے پانی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ جب کھڑا ہو جاتا ہے تو نکلا کہاں سے؟ سمندر سے۔ کہاں چلا گیا؟ پہاڑوں کی چوٹیوں پر۔ اب دیکھیے کتنی بے چینی ہے سمندر کو، کتنی بے چینی ہے پانی کو اپنے اصل سے مل جانے کی۔
کبھی وہاں پر ایوالانچ ہوتا ہے کہ وہ برف جو ہے وہ اوپر سے کھسکنا شروع ہو جاتی ہے، کھسکتے کھسکتے وہ ایک بڑا طوفان بن جاتا ہے، اسے ایوالانچ کہتے ہیں۔ تو یہ ایوالانچ جو ہے ہزاروں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے جاتا ہے۔ کبھی یہ برف جو ہے پگھلنا شروع ہو جاتی ہے، ندی نالے بنتے ہیں، چشمے بنتے ہیں، چشمے بن کے مل کے ایک دریا بنتے ہیں۔ کبھی آپ نے کسی دریا کو کھڑے ہوئے دیکھا ہے؟ ایک بے چینی ہوتی ہے، ایک اضطراب کی کیفیت ہوتی ہے، ایک بھاگ جانے کی کیفیت ہوتی ہے۔ دریا جو ہے مسلسل کس طرف بہتے رہتے ہیں؟ سمندر کی طرف بہتے رہتے ہیں، اور لیکن جب سمندر کے ساتھ پہنچتے ہیں تو پھر ان کی کیفیت کیا ہو جاتی ہے؟ ہر چیز جو اپنے اصل کے ساتھ مل جاتی ہے اس کی بے چینی ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے تمام انبیاء علیہ السلام کی محبت کا محور جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام انبیاء کی ایمان کا محور جو ہے وہ کون ہے؟ نبی کریم شفیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اسی لیے اللہ کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو قبول فرمایا تاکہ مکہ میں آبادی جو ہے وہ کس کے دم قدم سے آباد ہو جائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دم قدم سے آباد ہو جائے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام وہاں پر تنہا چھوڑ دیے گئے، کسی پانی کے بغیر چھوڑ دیے گئے، کوئی کنواں نہ تھا وہاں پر، بے آب و گیار صحرا تھا، ہر طرف ایک ریت ہی ریت تھی، لیکن نبی کریم شفیع رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور جو ہے جو تمام انبیاء کی پشت میں ہوتا ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیشانی میں چمک رہا تھا۔ اسی نور کی بدولت اس صحرا میں بئر زمزم پیدا ہو گیا، ماؤ زمزم پیدا ہو گیا، وہ زمزم کا کنواں پیدا ہو گیا۔ چنانچہ اس کی آبادی کس کے صدقے میں ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں ہوئی۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں خانہ کعبہ میں موجود تھا، میں نے دیکھا کہ بی بی آمنہ کے گھر سے، میرے بیٹے عبداللہ کے گھر سے، آمنہ کے گھر سے، میری بہو کے گھر سے ایک نور کی روشنی نکلی ہے جو آسمان تک چلا گیا۔ تو میں نے حیران ہو گیا کہ میری بہو کے گھر میں کیا مسئلہ ہو گیا کہ ایک نور کی لاٹ جو ہے وہ آسمان تک چلی گئی۔ ابھی میں اسی شش و پنج میں تھا، میں نے کعبہ کی طرف منہ کیا، میں نے دیکھا کہ کعبہ نے جھکنا شروع کیا ہے، کعبہ کے اس کونے نے جھکنا شروع کیا جس کا رخ جو تھا وہ بی بی آمنہ کے گھر کی طرف تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے تو بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ ایک نور نکلا، ایسا نور نکلا جس نے میرے گھر کے در و دیوار کو چمکا دیا۔ جس نے میرے گھر کے در و دیوار کو روشن کر دیا، ہر طرف ایک روشنی ہو گئی، ہر طرف ایک چمک ہو گئی۔ اس چمک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ سرکار نے آتے ہی دنیا میں جو پہلا کام کیا ہے وہ کام کیا ہے جس سے زیادہ تر مسلمان آج گھبراتے ہیں، جس سے سرکار کے زیادہ تر امتی جو ہیں وہ بلا وجہ گھبراتے ہیں۔ سرکار دنیا میں تشریف لائے تو آپ نے آ کر سب سے پہلے جو کام کیا ہے وہ اللہ کے حضور میں سجدہ کیا ہے، اللہ کے حضور میں سجدہ کیا ہے، اپنی بندگی کا اظہار کیا ہے۔ چنانچہ سر زمین پہ رکھ دیا۔ بی بی آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اس بچے نے سب سے پہلے زمین پہ اپنی مٹھی کو پکڑا، زمین کی مٹی کو اپنی مٹھی میں جکڑ لیا، مٹھی میں پکڑ لیا، پھر اس کے بعد سجدہ کیا۔ تو جب پوچھا گیا، کائنوں سے اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ بتاؤ اس کا کیا مطلب ہے، تو حضرت عبد المطلب کو وہ کہن کہتے ہیں، اے عبد المطلب یہ تیرے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے کوئی معمولی بچہ نہیں ہے، پوری زمین جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ یہ بچہ پیدا ہوا، اس نے آتے ہی زمین کو اپنی مٹھی میں پکڑ لیا، پوری زمین جو ہے اس کے قبضہ قدرت میں ہوگی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو کام کیے، ایک زمین کو اپنے اختیار میں کیا اور دوسرا جو ہے وہ اللہ کو سجدہ کیا۔ یہ زمین کو اپنے اختیار میں کرنے کی بات جو ہے، کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے،
آ کر زمین کی مٹی کو پکڑتا ہے اپنے ہاتھ میں، ہم نے نہیں دیکھا آج تک، کسی نے نہیں دیکھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس زمین کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ اب یاد رکھیے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی جو ہے اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرتا ہے، اپنی خواہش سے نہیں بولتا ہے، ہم اس کی طرف وحی کرتے ہیں، جو وحی کرتے ہیں وہی وہ بتا دیتا ہے۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اللہ کریم نے وحی فرما دی، میرے محترم نبی، میرے محبوب، زمین کی مٹی کو اپنے ہاتھ میں پکڑ لو کہ یہ زمین جو ہے ہم نے آج کے بعد تیرے اختیار میں دے دی ہے، یہ زمین کی چلنے والی ہوائیں جو ہیں یہ تیرے اختیار میں دے دی ہیں، یہ زمین پر چلنے والے پانی جو ہیں تیرے اختیار میں دے دیے ہیں، یہ زمین پر چلنے والے چرند پرند حیوانات جو ہیں تیرے اختیار میں دے دیے ہیں، یہ جو نباتات جمادات حیوانات ہیں یہ تیرے اختیار میں دے دیے ہیں، کائنات کا کوئی ایسا گوشہ نہیں جو ہم نے تیرے اختیار میں نہیں دیا ہے، اور اسی لیے ہم نے تجھے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کا تاج پہنا کر زمین پر بھیجا ہے۔ تو میرے عزیز، یہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تشریف لانا ہے، حضرت عبد المطلب مطاف میں ہیں، ایک نظر کعبے کی طرف دیکھتے ہیں، ایک نظر اپنی بہو کے گھر کی طرف دیکھتے ہیں، حضرت عبداللہ کی گھر کی طرف دیکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مولود النبی کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں، کعبہ جو ہے وہ بتدریج جھک رہا ہے، جھکتا جا رہا ہے، یہ کوئی خواب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی خیال کی بات نہیں ہے۔ حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ اپنی آنکھوں سے، اپنے سر کی آنکھوں سے جاگتے ہوئے یہ بات دیکھ رہے ہیں، جاگتے ہوئے اس بات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ جھک رہا ہے۔ جب کوئی جھکتا ہے، کوئی مینار جھک جائے تو وہ مینار کیا ہوتا ہے؟ اسے کیا کہتے ہیں کہ وہ گر گیا، وہ گر گیا، اور جو گر جاتا ہے وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ اٹھ نہیں پاتا ہے، جو گر جائے وہ دوبارہ اپنے قدموں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ لیکن کعبہ جو ہے وہ جھک رہا ہے، مولود النبی کی طرف جھک رہا ہے، میلاد النبی کی خوشی میں جھک رہا ہے، کعبہ جھوم کے جھک رہا ہے، خوشی سے جھک رہا ہے کہ وہ آ گیا جو 360 بوجھوں سے مجھے آزاد کروانے والا تھا۔ دیکھو مجھ پہ قبضہ ہو گیا، میں اللہ کا گھر تھا، میں اللہ کا گھر تھا، قبضہ گروپ نے مجھ پہ قبضہ کر لیا، قبضہ گروپ آ گیا، میں اللہ کا گھر تھا، اللہ کی توحید کو میں بیان کرتا تھا، اللہ کی توحید کا میں نشانہ تھا، اللہ کی توحید کا میں مرکز تھا، تو چنانچہ اس گھر پہ کنہوں نے قبضہ کر لیا؟ قبضہ گروپ نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن اب مجھے اس قبضہ گروپ کے ظلم و استبداد سے نجات دلانے والا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گیا۔ کعبہ خوشی میں ایسا گزرا، ایسا جھوما کہ جھوم کے سجدے میں گر گیا۔ حضرت عبد المطلب کبھی مولود النبی کی طرف دیکھتے ہیں اور کبھی خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں، کعبہ آج تجھے کیا ہو گیا؟ تو کہیں گر تو نہیں گیا؟ زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ آج کیا قیامت آنے والی ہے؟ آج کیا قیامت کے آثار شروع ہو گئے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ تھرا گیا، کعبہ تھرا کے سجدے میں گر گیا ہے؟ تو جناب من حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات پہ تو کہتے ہیں، جن کے سجدے کو محراب کا باجو کی، جن کے سجدے کو محراب کا باجو کی، ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے اپنی شاعری میں کی ہیں، بندہ بھی بڑا خوبصورت تھے، خوبصورت باتیں کی ہیں، عاشق رسول تھے۔ فرماتے ہیں وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، جو امتی ہے وہ پڑھے گا ضرور لے گا، مزہ لے گا۔ وہ ہمارے نبی ہم ان کے امتی، امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام۔
دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش پر کعبہ جھوم گیا، جھوم کے سجدے میں گر گیا۔ جسے سب سجدہ کرتے ہیں، جسے سب سجدہ کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کے گھر کو سجدہ کرتا ہے۔ جسے سب سجدہ کرتے ہیں وہ محمد رسول اللہ کے گھر کو سجدہ کرتا ہے۔ کس بات پہ جھوم کر خوشی میں کہ مجھے 360 خداؤں سے نجات دلانے والا آ گیا۔ تو اللہ کریم اپنی نعمت کو جب دنیا میں عام فرماتے ہیں تو ساتھ میں ان کا اللہ کا ایک حکم ہے کہ جب میں نے تم کو اپنی نعمت دوں تو میری نعمت کو یاد کیا کرو۔ بنی اسرائیل کو بار بار یاد دلایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، انی فضلتکم علی العالمین، ہم نے آپ کو تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی ہے، ذرا ہماری نعمتوں کو یاد تو کرو۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، وہ تمام نعمتیں یاد کرو جو ہم نے تم پر تمام کی تھی۔ تو بنی اسرائیل کو کون کون سی نعمتیں گناؤں؟ اب ان نعمتوں کا گنانے کا وقت نہیں ہے جو بنی اسرائیل پر رب تعالیٰ نے کی ہیں۔ دیکھیے اس میں سے سب سے بڑی نعمت فرعون کے ظلم و استبداد سے انہیں نجات دلانا ہے۔ دوسری بڑی نعمت فرعون پیچھے تعاقب کرتا ہوا آ رہا ہے، سامنے جو ہے وہ وسیع و عریض سمندر ہے، اب کہاں جائے، پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے۔ چنانچہ اللہ کریم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس عصا کے اس ڈنڈے کے وسیلے سے سمندر کو پھاڑ دیا، وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور تمہارے لیے ہم نے سمندر کو پھاڑ دیا۔ جب پھاڑا اس میں سے راستہ بن گیا۔ میں حیران ہوتا ہوں، میں نے تفاسیر میں پڑھا لیکن کسی تفسیر میں یہ نہیں پڑھا کہ جب کسی چیز پر مٹی پر پانی ہوتا ہے تو وہ مٹی جو ہے وہ کیچڑ جیسی ہو جاتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے اپنی زندگی میں کہ مٹی جو ہے وہ کیچڑ جیسی ہو جاتی ہے، اور کیچڑ جو ہے اس میں چلنا جو ہے وہ مشکل ہوتا ہے، کیچڑ میں چلنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنے ہزاروں لوگوں کا اس کیچڑ میں جو چلتے تو اس کیچڑ کا کیا حال ہونا تھا؟ اس میں سے کوئی ریڑا، کوئی چھکڑا، کوئی جانور گزر سکتا نہیں۔ اللہ کریم نے ایک احسان اور کیا، جہاں سمندر کو پھاڑا وہاں سمندر کے درمیان میں ایک سڑک بنا دی، ایسی صاف سڑک بنا دی جس پر دوڑ کے وہ دوسری طرف پار ہو گئے، دوڑ کر دوسری طرف اتر گئے۔ جب دوسری طرف اترے تو جہاں فرعون کا لشکر جو ہے وہ درمیان میں داخل ہوا تو وہ کیا اللہ کریم نے اس سمندر کو پھر آپس میں ملا دیا۔ تو یہ دوسری نعمت ہے۔ پھر اس کے بعد بنی اسرائیل پر نعمتوں کی انتہا ہو گئی، بھنی ہوئی بٹیریں آ رہی ہیں، برگر بنے ہوئے آ رہے ہیں، برگر بنے ہوئے آ رہے ہیں، بھنی ہوئی بٹیریں آ رہی ہیں۔ کھانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف کھانا پکانے کی ضرورت نہیں، صرف کھانا کھانے کی ضرورت ہے۔ اب پانی کا مسئلہ ہو گیا، لکو دک صحرا میں سے گزر رہے ہیں، دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک پتھر نکالا۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ موسیٰ نکال لو ذرا وہ والا پتھر۔ یا رب العالمین کون سا پتھر؟ اور موسیٰ ایک بار مصر میں لوگوں نے کہا کہ موسیٰ اپنا جسم جو ہے ننگے ہو کر نہاتا نہیں ہے، اپنا جسم دکھاتا نہیں ہے، اسے یقیناً برس کا مرض ہے، کوئی جسمانی مرض ہے، اس کے جسم میں کوئی جسم پھلبیری ہے، چنانچہ اس لیے یہ اپنا جسم نہیں دکھاتا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام موسیٰ ایک دن گئے کہاں پر نہانے کے لیے، وہاں پر ایک پتھر پہ اپنے کپڑے اتار کے رکھے، پانی میں نہانے کے لیے اتر گئے۔ جب باہر نکلے تو پتھر پہ کپڑے پڑے، تو کپڑا اٹھانے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو پتھر آگے بھاگ گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پیچھے پیچھے، پتھر آگے آگے، پتھر پہ کپڑے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے۔ حالت کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توجہ کدھر ہے؟ پتھر پہ توجہ ہے، کسی اور طرف دائیں بائیں توجہ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر کے تعاقب میں ہے، پتھر آگے آگے بھاگ رہا ہے۔ بھاگتے بھاگتے پتھر ایک گلی میں گھسا، ایک سڑک پہ گیا، ایک محلے میں سے گزرا، دوسرے محلے میں چلا گیا، تیسرے محلے میں چلا گیا، وہاں سے چوتھے محلے میں چلا گیا۔ تمام محلوں میں سے گزار کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ پتھر جو تھا ان کے کپڑے لے کر پھر وہی ندی پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا غصہ آیا، فرمانے دل چاہا کہ اس پتھر کو توڑ دوں۔ رب تعالیٰ سے آواز آئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، موسیٰ اس پتھر کو اٹھا کر اپنی جیب میں رکھ لے، یہ پتھر تیرے کام آئے گا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنی جیب میں رکھ لیا، اپنے کپڑوں میں رکھ لیا، کپڑوں میں رکھنے کے بعد اس پتھر کو لے کے چلے۔ چنانچہ جس وقت وہ بات ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا گیا کہ موسیٰ وہ پتھر نکالو، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یا رب العالمین کون سا پتھر؟ آپ نے فرمایا کہ وہی پتھر جو تمہارے کپڑے لے کر بھاگ گیا تھا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پتھر کو نکالا، نکالنے کے بعد اس پتھر کو سامنے رکھ لیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ نَضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشَرَةَ عَيْنًا۔ تو آپ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ اس پتھر پہ اپنا ڈنڈا تو مار، ڈنڈا مارا تو اس پتھر میں سے 12 چشمے جو ہیں پھوٹ پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کتنے قبیلے تھے؟ 12 قبیلے تھے، تاکہ یہ قبیلے پانی پر ایک دوسرے سے لڑنا پڑے، اللہ کریم نے اس پتھر میں سے 12 چشمے پیدا کر دیے، 12 چشمے پیدا کر دیے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان نعمتوں کو اگر ہم بیان کرتے چلے جائیں جو بنی اسرائیل پر ہوئی تو یہ جمعہ کا وقت جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی ہیں۔ چنانچہ اللہ کریم نے کسی نعمت کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ میرا تم پر احسان جو میں نے تم پر اتمام کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس وقت آپ دنیا میں تشریف لائے، مبعوث ہوئے، اپنے نبی بنے، تو اللہ کریم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں سے ارشاد فرمایا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے مومنوں پر احسان کیا ہے۔ بنی اسرائیل کو یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہیں بھونی ہوئی بٹیریں کھلائیں، میں نے تمہیں من و سلوہ کھلایا، میں نے تمہیں فلاں کرایا، فلاں جگہ میں تمہیں پانی نہیں تھا میں نے تمہارے لیے پانی نکالا، کہیں نہیں کہا۔ اسے کہا بس میری نعمتوں کو یاد کرو۔ لیکن جہاں احسان کی بات آئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ میں نے کیا کیا ہے؟ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، جب میں نے تم میں اپنا رسول پیدا کر دیا ہے، رسول مبعوث فرما دیا ہے، تو میرے احسان کو مان لو کہ میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے۔ اور یہ میں نے احسان عظیم کہیں اور سے نہیں کیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کو میں نے اپنے مد نظر رکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ان میں سے رسول پیدا کر دے، ان میں سے رسول پیدا کر دے۔ تو یہ جو میں نے رسول پیدا کیا ہے وہ انفسہم، وہ تم میں سے پیدا کیا ہے، تم میں سے پیدا کیا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ، جو انہیں آیتیں پڑھ کے سناتا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، انہیں پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب اور حکمت کا درس دیتا ہے۔ ان کانو من قبل لفی ضلال مبین، اور اس سے پہلے تو یہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ میرے عزیز بات ایسی ہے، دیکھیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا میں کیا دعا مانگی ہے؟ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ رہے ہیں کہ وہ کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، کتاب اور حکمت سیکھنے کے بعد پھر اس میں تزکیہ نفس پیدا ہوگا، تزکیہ نفس پھر پیدا ہوگا، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر وہ انہیں پاک کرے گا۔ لیکن اللہ کریم نے اس کے بالکل برعکس یزکیہم کا لفظ جو ہے وہ پہلے استعمال کیا۔ کیا استعمال کیا؟ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِهِ، وہ ان پر اس کی آیات کو پڑھ کے سناتا ہے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرتا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی دانائی دیتا ہے، پھر کتاب کی بات سمجھ آتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہو گیا، اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پہلے صفائی آتی ہے، پھر کتاب کی سمجھ آتی ہے، پھر اس کے بعد دانائی آتی ہے۔ کتاب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، کتاب کو پکڑ کر بیٹھ جائیں، کتاب پکڑنے سے
دنائی نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ کا رسول آپ کو دنائی عطا نہ فرما دے. کتاب سمجھ نہیں آ سکتی جب تک کہ دنائی نہ آئے. اور یہ دنائی اور کتاب کی سمجھ اور بوجھ جو ہے یہ اسی وقت آئے گی جب آپ کا نفس جو ہے وہ پاک ہو جائے گا. اور نفس کو پاک کرنے والی ہستی جو ہے وہ کوئی اور نہیں ہے, وہ نبی کریم شفیع المذنبین رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ہے جو آپ کے نفس کو پاک تر کر دے گی. وَيُزَكِّيهِمْ آیتیں تو پڑھ کے سنائے گا. وَيَتْلُو عَلَيْهِمُ الْآيَاتِهِ تمہاری میری آیات جو ہیں اس کی آیات جو ہیں اللہ کی آیات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے گا. وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاکی کر دے گا, پاکیزہ کر دے گا. وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ پھر جو ہے کتاب سکھائے گا اور دنائی عطا فرمائے گا. یعنی کتاب کے بعد دنائی ہے. ہم لوگ دنا پہلے ہیں, کتاب بعد میں ہے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح سے سوچا کہ پہلے کتاب سیکھی جائے گی, پھر دنائی ملے گی, پھر اس کے بعد تزکیہ نفس ہوگا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میرا احسان یہ ہے کہ میرا محبوب جب تم میں آئے گا تو تمہارے نفوس کو جو ہے, تمہارے قلب جو ہیں انہیں پاک کر دے گا, تمہارے جسموں کو پاک کر دے گا, تمہیں پاکیزہ بنا دے گا. پھر اس کے بعد وہ ہے تمہیں وہ کتاب کی درس دے گا, کتاب کا درس دے گا اور تمہیں حکمت سکھائے گا. تو میرے عزیزو, اللہ کا بڑا احسان ہے ہم پر, مسلمانوں پر. اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس آمد کو کس سے موسوم کیا ہے؟ اپنے احسان سے موسوم کیا ہے کہ یہ اللہ کا تم پر احسان عظیم ہے. بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے تم میں اپنا رسول بھیجا ہے جو تمہیں میں سے ہے, جنوں میں سے نہیں ہے. اگر جنوں میں سے ہوتا, فرشتوں میں سے ہوتا تو ہم یہ کہتے یہ تو نظر ہی نہیں آتے, ہمارے رسول تو ہمیں نظر ہی نہیں آتے. اس رسول کو کوئی ٹوپی دے کر نہیں بھیجا سلیمانی کہ جہاں یہ نظروں سے غائب ہو جاتے. ان کا دن, ان کا رات, ان کی جو خلوت ہے, ان کی جو جلوت ہے, ہر سب کچھ جو ہے وہ امت کے سامنے موجود ہے. دنیا میں کوئی ایسا ہادی نہیں ہے, دنیا میں کوئی ایسا قائد نہیں ہے جس کی رات کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے موجود ہوں, جس کے خواب کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے موجود ہوں, جس کی خوابگاہ کی باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے سامنے موجود ہوں, جس کے دل کی راتیں لوگوں کے سامنے موجود ہوں, جس کی جلوت کی باتیں لوگوں کے سامنے موجود ہوں, جس کی خلوت کی راتیں لوگوں کے سامنے موجود ہوں. یقیناً یہ وہی بندہ ہوگا, ایسا ہادی وہی ہوگا جس کی خلوت اور جلوت ایک ہوگی, جس کی خلوت اور جلوت ایک ہوگی, جو لوگوں کے جلو میں اور لوگوں سے تنہائی میں ایک ہی طرح کے کردار کا حامل ہوگا. ہم یہاں پر کچھ ہیں اور وہاں کچھ ہیں. باہر ہم بڑے ہادی ہیں, پیر صاحب ہیں, نیک ہیں, پارسا ہیں, نمازی ہیں, مولوی صاحب ہیں, حافظ صاحب ہیں, علامہ ہیں, خطبہ ہیں, آئمہ ہیں. لیکن پھر اس کے بعد جب ہماری خلوت ہوتی ہے تو خلوت میں ہمیں شیطان آ کے چمٹ جاتا ہے. لیکن یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک ہے جس کی جلوت بھی ایک ہے اور جس کی خلوت بھی ایک ہے. جب آپ تخلیہ میں ہیں, زوجہ محترمہ کے ساتھ ہیں, تو تب بھی آپ اپنے وقت کے نبی ہیں اور نبیوں والا اسلوب ہے. آپ مجلس صحابہ میں ہیں, مسجد نبی میں ہیں, وہاں بھی آپ کا اسلوب جو ہے وہ نبیوں والا ہے. جلوت اور خلوت ایک ہوتی ہے. چنانچہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو سب سے بڑا درس ملتا ہے, اپنی ذات کو ایسا بناؤ کہ کوئی تمہارا لمحہ جو ہے وہ ایسا نہ ہو جس پر انگشت زنی کی جا سکتی ہو, جس پر تانا زنی کی جا سکتی ہو. تمہاری جلوت بھی ایک ہونی چاہیے, تمہارا اندر, تمہارا ظاہر اور تمہارا باطن ایک ہونا چاہیے. جس انسان کا ظاہر باطن ایک ہوگا, جو اللہ کے رستے پر ہوگا, اللہ کے رسول کے رستے پر ہوگا, یقیناً وہ پاک ہو چکا ہوگا. وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ ایسا بندہ جب کتاب کا درس پڑھنا شروع کرے گا, الف لام میم, نیکیوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے, اللہ کا گیان حاصل کرنے کے لیے, اللہ تک پہنچنے کے لیے, الف لام میم,
تو 30 نیکیاں نہیں، وہ تو بونس ہے، اللہ دے دے تو دے دے، اس کی مہربانی ہے، اللہ عطا فرما دے، بونس میں نہیں، بونس میں ملیں گی، لیکن تم کیا کرو، تم اس میں اپنا تفکر کرو، تدبر کرو کہ اللہ الف لام میم سے چاہتا کیا ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کون سی کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن پھر ہونا چاہیے تھا، کیا کہنا چاہیے تھا کہ یہ کتاب، تو کہا کہ ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ اب وہ کتاب کون سی کتاب ہے؟ فقہا کچھ اور کہتے ہیں، صوفیاء جو ہیں وہ کچھ اور فرما دیتے ہیں۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، پڑھ تو وہ کتاب جو بیچ تیرے نفس کے ہے، اور وہ آخرت والے دن تیرے حساب کے لیے کافی ہے۔ تو میرے عزیز، اب جیسے جیسے آپ تفکر کرتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، آپ اس کے معنی میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ ایک دفعہ پڑھیے، تزکیہ ہو چکا ہے، نفس کا تزکیہ ہو چکا ہے، ایک دفعہ پڑھیے کچھ اور معنی ہوگا، دوسری دفعہ پڑھیں گے نفس کا تزکیہ اور آگے بڑھے گا، اب اس کا معنی اگلے سٹیپ کا ہوگا، اب اس کا معنی تیسرے سٹیپ کا، چوتھے سٹیپ کا۔ جیسے جیسے آپ کا تزکیہ قلب ہوتا چلے جائے گا، ویسے ہی آپ کے قرآن کے معنی بڑھتے چلے جائیں گے، آپ ان کے معنوں میں ڈوبتے چلے جائیں گے۔ حیرت حیرت ڈوبتے ہی جانا۔ میرے حضرت شیخ الاسلام قبلہ عالم، پیر طریقت، راہبر شریعت، شہباز منازل حقیقت، عارف رموز معرفت، عارف باللہ، حضرت علامہ شیخ الحدیث والقرآن پیر سید دلشاد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری، تاج والی سرکار، جگر گوشائے سلطان اللہ عارفین قدس صالحین پیر روشن ضمیر، پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، حیرت حیرت ڈوبدے ہی جانا، راز خدا وچ ڈوبدے ہی جانا، فنا تو بقا نو فنا ہو کے پانا، نویں دیکھیں گا تو اس تھاں زندگی ہے۔ جیسے جیسے آپ ڈوبتے چلے جائیں گے، آپ کو زندگی کی نئی جہتیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھلتی چلی جائیں گی، پرتیں جیسے اٹھتی چلی جاتی ہیں، ورق جیسے بدلتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کو جو ہے نئی جہتیں جو ہیں وہ حاصل ہوتی چلی جائیں گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ آپ عشق رسول سے معمور ہوں، اپنے دلوں میں حب رسول کو رکھیں، اپنے دلوں کو حب رسول سے معمور کر لیں، سرکار کے عشق سے معمور کر لیں۔ جو سرکار کا عاشق ہے وہ غیر اللہ کی طرف دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جس نے سرکار کو دیکھ لیا، اب وہ سرکار کے غیر کی طرف کہاں دیکھے؟ جس کی نظریں ادھر جا لڑی ہیں، اس کی نظروں میں اب کوئی اور حسین جو ہے وہ کیسے آ سکتا ہے؟ اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری۔ اس نے یوسف ایک طرف رکھ دو، دم عیسیٰ ایک طرف رکھ دو، ید بیضا ایک طرف رکھ دو، میری نظروں میں یہ آنچ خوبہ ہمدارن، تمام خوبیاں جو ہیں تمام خوبیاں ان میں ہوں گی، لیکن آنچ خوبہ ہمدارن تو تنہا داری، اس طرف میرے مصطفیٰ ہیں، میری نگاہیں اس طرف سے ہٹ کے کسی اور طرف دیکھتی نہیں ہیں۔ تصدیق سب کی کرتے ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی نبوت کی تصدیق کرتے ہیں، جتنے صحیفے لائے ہیں ہر صحیفے کی تصدیق کرتے ہیں، جتنی کتابیں لائے ہیں ہر کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، ہر نبی کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیہ السلام تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام ہیں، ہر صحیفے کا اقرار کرتے ہیں، ہر صحیفے کی تصدیق کرتے ہیں، ہر کتاب کی تصدیق کرتے ہیں، لیکن جیسا قرآن ہے ایسی کوئی کتاب نہیں ہے، جیسے محمد رسول اللہ ہے ایسے کوئی رسول نہیں۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میری سرکار ہیں ایسا نہیں کوئی۔
اعزاز تو حاصل ہے زمین کو، اعزاز تو حاصل ہے زمین کو، افلاک پہ تو گنبد خضرا نہیں کوئی۔ افلاک میں گنبد خضرا نہیں ہے، وہاں عرش ہے، وہاں غلمان ہیں، حوریں ہیں، جنت ہے، براق ہیں، فرشتے ہیں، سب کچھ ہے، لیکن وہاں پر گنبد خضرا نہیں ہے۔ مدینے کا چاند نہیں ہے وہاں پر، حضرت آدم علیہ السلام ہیں وہاں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پر ہیں، حضرت الیاس علیہ السلام وہاں پر ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام وہاں پر ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں پر ہیں، سب کچھ ہے وہاں پر، لیکن وہاں میرا مصطفیٰ نہیں ہے۔ تو یا رب العالمین، دعا یہ ہے ہمیں وہاں پر رکھ جہاں پر ہمارا مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں وہاں رکھ جہاں پر آقا نامدار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، ہمیں وہاں پیدا کر، ہمیں وہاں پر رکھ، اس دنیا میں رکھ، اس زمین میں رکھ، اس دھرتی میں رکھ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہو۔ اللہ کریم آپ دوستوں کو عشق رسول عطا فرمائے، حب رسول عطا فرمائے، اللہ کے ساتھ محبت کرنی عطا فرمائے، اللہ کے اس احسان عظیم کے بدلے میں اللہ کی بندگی کرنے کا جذبہ عطا فرمائے۔ آپ حضرات نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ دیجئے، حج کیجئے اور کلمہ کا ورد شریف کیجئے۔ یہی چیزیں جو ہیں آپ کو عشق رسول عطا فرمائیں گی، یہی چیزیں جو ہیں آپ کو اللہ کی محبت عطا فرمائیں گی۔ تو میری یہ آپ سے گزارشات تھیں، معروضات تھیں، تو میں یہ تو نہیں کہتا کہ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ تھے، کیونکہ الفاظ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ تو یہ جو میں نے آپ کے گوش گزار کیا ہے، تو اللہ کرے تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، اور عشق رسول جو ہے وہ فزوں تر ہو، اللہ کی بندگی جو ہے وہ فزوں تر ہو۔ اور جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو ہم یہ پکار اٹھے کہ آنے والا جو ہے وہ کوئی اور نہیں، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ بس ہمیں اتنا چاہیے، ہمیں وہاں رکھ جہاں سرکار کا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ ہمیں وہاں رکھ جہاں سے سرکار کا دیدار نصیب ہوتا رہے۔ دیکھیں یہ ضروری نہیں کہ جو مدینہ میں دفن ہو جائے اسے سرکار کا دیدار بھی نصیب ہو، شرط اس کے لیے یہ ہے کہ اس کے دل میں ایمان ہونا چاہیے۔ وہاں جو عیسائی دفن ہوئے ہیں انہیں کیا سرکار کا دیدار نصیب ہوگا؟ مدینہ میں یہودی نہ تھے تو یہودی وہاں مرتے نہ تھے، یہودیوں کو کوئی قبرستان نہ تھا، وہاں پر مدینے میں یہودی دفن نہیں ہیں؟ بالکل ہیں۔ تو پھر انہیں سرکار کا دیدار نصیب ہوگا؟ جب پوچھا جائے گا من ربوں کا تو کہے گا اللہ ربی، پوچھا جائے گا ما دین ہوگا، تیرا دین کیا تھا، تیرا دین کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ میں یہودی تھا، میں نصرانی تھا۔ مسلمان کہے گا کہ میرا دین جو ہے الاسلام دینی، میرا دین جو ہے وہ اسلام ہے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئیں گے، غیر مسلم کی قبر میں سرکار تشریف نہیں لائیں گے، عیسائی کی قبر میں سرکار تشریف نہیں لائیں گے، یہودی کی قبر میں سرکار تشریف نہیں لائیں گے۔ یہ اعزاز اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ مسلمان کو حاصل ہے، جس نے کلمہ پڑھ دیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کی قبر میں سرکار تشریف لائیں گے۔ اور جب سرکار تشریف لائیں گے، میں سنیا یارا مینو آن ڈرایا رات قبر دی کالی، میں سنیا اتھے اونے آنا جیدے موڈے کملی کالی۔ سرکار کالی کملی والے تشریف لے آئے تو کعبہ نے آپ کو سجدہ کیا تھا، آپ مکہ میں تشریف لائے، کعبہ نے آپ کو سجدہ کیا تھا۔ عاشق کی قبر میں تشریف لائیں گے تو عاشق رسول کھڑا ہو کر آپ کا استقبال کرے گا۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، وصیت کرتے ہیں، بیٹے قد آدم قبر کھودنا۔ ابا جی کیوں؟ کہنے لگے بیٹے میری قبر میں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے تو احمد رضا بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر اپنے مصطفیٰ کا استقبال کرے گا۔
کھڑے ہو کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقبال کرے گا. کعبہ نے سجدے میں جا کر استقبال کیا ہے, عامر رضا خان کھڑے ہو کر استقبال کرے گا. اگر سجدہ جائز ہوتا, صحابہ کرام فرماتے ہیں یا رسول اللہ یہ بکری آ گئی, اس نے آپ کو سجدہ کیا, ہم تو زیادہ بکرے سجدہ کرنے کے حقدار ہیں. یا رسول اللہ یہ اونٹ آیا, اس نے آپ کو سجدہ کیا, ہم زیادہ سجدہ کرنے کے حقدار ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے بعد کسی کو اگر سجدہ روا ہوتا تو میں بیوی کو کہتا کہ اپنے خامد کے قدموں پہ سجدہ کرے. اللہ کو سجدہ روا ہے, اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ روا نہیں ہے. چنانچہ آپ نے فرمایا کہ مجھے سجدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر سجدہ روا ہوتا تو کوئی بھی کعبہ کی سنت کو ادا کرتا. عاشق جو ہے وہ کعبہ کی سنت کو ادا کرتا. یہ میں نہیں کہتا, یہ صحابہ کرام کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ پھر ان بکری سے, اس بکری سے, اس اونٹ سے, اس گدھے سے, اس سے زیادہ جو ہے سجدہ کرنے کے آپ کو ہم حقدار ہیں. تو سرکار نے منع فرما دیا. لہذا کسی پیر کو سجدہ نہیں, کسی فقیر کو سجدہ نہیں, کسی قبر کو سجدہ نہیں, کسی چیز کو سجدہ نہیں. سجدہ اگر کسی کو ہے تو صرف خدا وحدہ لا شریک کی ذات کو ہے. جو آ کر قبروں پر سجدہ کرتے ہیں, پائتیاں کی پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر, قبر کے پاؤں کی طرف کھڑے ہو کر قبر کی طرف منہ کر کے سجدہ کرتے ہیں, مشرکین میں سے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں. انہیں چاہیے کہ اپنے عقیدے کو درست کریں, انہیں چاہیے کہ اپنے اسلام کی تجدید کریں, کلمہ پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اور اللہ سے معافی طلب کریں کہ ہم نے اے اللہ تیرے ساتھ شرک کیا ہے. قبروں پہ سجدہ کرنا حرام ہے, حرام ہے, حرام ہے. لیکن قبروں کا بوسہ لینا جو ہے محبت ہے, محبت ہے, محبت ہے. قبروں کو جب ہی ڈال لینا, ماں کی قبر کو جب ہی ڈال لینا, گلے سے لگا لینا, سرکار کی سنت ہے, سرکار کی سنت ہے. ہمیں تو اتنا ہی پتا ہے کہ سجدہ کرنا حرام اور جفی ڈالنا کیا ہے, جائز ہے. تو میرے عزیز, میرے دوستو, یہ دوست, یہ بھائی, ہمارے عزیز جو بھی ہیں, جہاں پر اپنے پیروں کے پاس جاتے ہیں, مشائخ کے پاس جاتے ہیں, درباروں کے پاس, درباروں پہ جاتے ہیں, وہاں جا کر قبروں کو سجدہ کرتے ہیں, یقین جانیے وہ شرک کے مرتکب ہوتے ہیں. ان شرک لظلم عظیم, بے شک شرک جو ہے سب سے بڑا ظلم ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب منع فرما دیا, وما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا, جو رسول تمہیں دے وہ لے لو اور جس بات سے تمہیں روک دیں اس سے باز آ جاؤ. جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, بولیے بولیے, کیا کرتے ہیں؟ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ مل کے بولیے, یقین نہیں ہے. شرک کرتے ہیں. تو جو شرک ہے وہ کیا ہے, حلال ہے کہ حرام ہے؟ جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کیا کرتے ہیں؟ حرام کرتے ہیں, حرام کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے ساتھ کھانا پینا, اٹھنا بیٹھنا حرام ہے, جائز نہیں ہے. ان کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرکین کا گروہ ہے, اور مشرکین کسی جانور کو اگر ذبح کریں, چاہے اس پر اللہ کا نام لیں, کہیں بسم اللہ, اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر, تو کیا وہ جانور پاک ہو جاتا ہے, حلال ہو جاتا ہے؟ مشرک کے ہاتھ سے ذبح کیا ہوا جانور حلال نہیں ہوتا ہے, مشرک کے ہاتھ سے. چنانچہ ان کے ساتھ کھانا پینا جائز ہے, ان کے ساتھ کھانا پینا جائز نہیں ہے. میں آپ سے پھر درخواست کرتا ہوں, جو آپ کے دوست کسی زیارت گاہ پر زیارت کی نیت سے جاتے ہیں, کسی دربار پر زیارت کی نیت سے جاتے ہیں, آپ ہمارے دربار پر زیارت کی نیت سے آتے ہیں, کسی اور دربار پر زیارت کی نیت سے جاتے ہیں, کسی اللہ والے کی قبر پہ جاتے ہیں, قبرستان میں کسی والد کی, اپنے والد کی قبر پہ جاتے ہیں, قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پہ جاتے ہیں, تو خدا را سجدے نہ کیجئے کہ سجدے کرنے جو ہیں قبروں کو وہ حرام ہیں, حرام ہیں, حرام ہیں. تو یہ بات کرنے کا مقصد صرف آپ لوگوں کو یقین دہانی کرانا ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ یہ کوئی تصوف نہیں ہے۔ پہلی تو بات ہے کہ لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ تصوف ہوتا کیا ہے، لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ تصوف ہوتا ہے، تصوف ہوتا ہے، یہ تصوف ہوتا ہے۔ وہ میں گیا، میرے ادھر فیصل آباد میں مولانا رشید احمد نوری صاحب ہیں، وہ کہتے جی ایک صاحب آ گئے، وہ کہتے کہ تصوف پہ کوئی کتاب دے دینا ہمیں تصوف پہ، اور جس کو صحیح بولنا نہیں آتا یہ لفظ، وہ لوگوں کی کیا اصلاح کرے گا؟ تصوف ہی ہوگا، بس تصوف ہی ہوگا۔ اس درویش کے پاس، اس بندے کے پاس تصوف ہی تصوف ہوگا۔ تو میرے عزیز، ایسے لوگوں سے بچ کے رہیے جو آپ کے ایمان کے دشمن ہیں، آپ کا ایمان سلب کر لینا چاہتے ہیں، چھین لینا چاہتے ہیں۔ وہ جو ہیں شیطان کے پیروکار ہیں، شیطان کے وہ پیروکار ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔ شیطان ان کو اکساتا ہے کہ تمہیں میں نے بڑی ہدایت والی بات دے دی ہے، تمہیں بڑے مقام والی بات دے دی ہے، تم بڑے مقام والے ہو، تو جناب وہ گرو رجنیش ہو جاتا ہے، وہ گرو رجنیش ہو جاتا ہے، جسے لوگوں کو بہکانے میں شیطان نے بہت بڑا عمل کیا۔ شیطان کا ہاتھ جو ہے، کہا نا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ، علامہ صاحب فرماتے ہیں نا ہاتھ ہے اللہ کا، بندہ مومن کا ہاتھ۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں ہاتھ ہے شیطان کا، جاہل پیر کا ہاتھ۔ جو پیر جاہل ہے، دین نہیں جانتا ہے، دین کے بارے میں نہیں جانتا ہے، حدیث کے بارے میں نہیں جانتا ہے، قرآن کے بارے میں نہیں جانتا ہے، جو قرآن کو صحیح پڑھنے پر قادر نہیں ہے، اس کا ہاتھ جو ہے وہ اللہ کا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس کا ہاتھ کس کا ہاتھ ہوگا؟ شیطان کا ہاتھ ہوگا، اس کا ہاتھ شیطان کا ہاتھ ہوگا۔ تو میری گزارش آپ لوگوں سے ہے، پیر پھڑیے پن کے، پیر پھڑیے چن کے، پیر پھڑیے چن کے، تے پانی پیے پن کے۔ پانی میں جو ہے وہ مٹی ہوتی ہے، تو پانی کو کیسے پینا چاہیے؟ پن کے، چھان کے پینا چاہیے۔ تو پیر جو ہے وہ چھان بین کے بعد پکڑنا چاہیے۔ پیر پھڑیے چن کے تے پانی پیے پن کے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ مجدہ آپ کے دلوں کو منور فرمائے۔ آپ اولیاء اللہ سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والے لوگ ہیں، اللہ والوں سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ باتیں کرنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ کہیں غلط ہاتھوں میں نہ پڑ جائے۔ ہم اس دربار سے ہر قسم کے ایسے شرک کی مذمت کرتے ہیں۔ حضرت سلطان العارفین قدس سالکین پیر روشن ضمیر پیر سید محمد حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج علی سرکار اور حضرت شیخ الاسلام پیر طریقت راہبر شریعت شہباز منازل حقیقت عارف رموز معرفت عارف باللہ حضرت پیر سید شاہ حسین شاہ گیلانی چشتی صابری تاج علی سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے اس دربار سے ہم اس طرح کی ہر حرکت کی جو قرآن و حدیث کے مخالف ہو اس کی مذمت کرتے ہیں۔ تو آپ دوستوں سے گزارش ہے کہ اپنے عمل کو سیدھا رکھیے۔ جنت کا دروازہ سامنے ہے۔ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ نہ گدھوں کے لیے ہے، نہ گھوڑوں کے لیے ہے، نہ کتوں کے لیے ہے، نہ بلوں کے لیے۔ جنت کس کے لیے بنی ہے؟ انسانوں کے لیے، سرکار کے امتیوں کے لیے۔ حافظ اس کا اجتے بھی آندہ ہے ہیرے دا رنگ جس نے کیتا ہے اللہ دے بلیاں دا سنگ۔ وہ کتا بھی جنت میں جائے گا جس کتے نے اصحاب کہف کا ساتھ کر لیا۔ وہ مچھلی جنت میں جائے گی جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں رکھ لیا۔ تو وہ ہاتھی جس نے کعبہ کی طرف منہ کر کے کعبہ کو سجدہ کر دیا، محمود نامی ہاتھی، وہ بھی جنت میں جائے گا۔ تو اور بہت سارے جانور جنت میں جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے۔ آپ دوستوں کی حاضری کا شکریہ، اور آپ نے اتنا میرے ساتھ وقت دیا اس کا شکریہ۔ اللہ کریم اس کے صدقے میں آپ کو درجات مراتب بلند عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ حضرات ایک ضروری اعلان سن لیجئے۔ رجسٹر کدھر گیا؟ رجسٹر اختر بھائی رجسٹر بھیج دو اندر۔
ہمارے بڑے پیارے بھائی مرید تو وہ کہیں اور تھے، بھائی رحمت علی قضاء الہی سے پرسوں وفات پا گئے. تو الحمدللہ رب العالمین اللہ نے اس پر اتنا کرم کیا. بابا جی پیر سید محمد حسین شاہ کا اس نے لنگر پکایا، حضرت شیخ الاسلام حضرت عارف باللہ پیر سید دلشار حسین شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا اس نے لنگر پکایا اور مسلسل لنگر پکایا. تو اللہ کریم نے اس پہ بڑی عنایت کی. کل یہاں پر ہم نے اس کا جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا مجھے. تو یہ دربار سارا جو تھا کھچا کھچ اس کے نمازیوں سے بھرا ہوا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فقہا کہتے ہیں کہ جس میت کے جنازے میں 3 سطریں ہو جائیں، 3 صفحے ہو جائیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ اس کو بخش دیتا ہے. یہاں پر اس کے جنازے میں کئی 3 سطریں ہو گئی. تو اسی طرح سے ہمارے بڑے پیارے بھائی محمد افضل ولد برکت علی، ان کا جنازہ پڑھانے کا شرف حاصل ہوا. تو رات کا وقت تھا، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی تھی. تو ان کا جنازہ یہاں پر رکھا گیا دربار کے صحن میں. تو الحمدللہ رب العالمین وہ بھی کافی اس کے ساتھ لوگ تھے ان کے ساتھ. خاص بات یہ ہے کہ جنازہ پڑھا گیا، 20 منٹ مسلسل جنازہ پڑھا جاتا رہا اور مسلسل بارش ہوتی رہی. اور لوگ جو ہیں اتنے محبت والے اور دوست پیار والے، اس میت کے ساتھ محبت کرنے والے لوگ تھے کہ اس برستی ہوئی بارش میں، اس باران رحمت میں وہ مسلسل اس کا جنازہ پڑھتے چلے گئے. اللہ کریم ہم پر بھی ایسی رحمت نازل فرمائے، ہم پر بھی ایسی برکت نازل فرمائے، ہمیں بھی ایسا جنازہ پڑھنے والے جو ہے وہ عطا فرمائے. تو یہ لوگ بڑے دل گردے والے اور بڑے حوصلے والے لوگ ہیں جنہوں نے برستی ہوئی بارش میں مسلسل 20 منٹ جنازہ پڑھا. اور پھر بھائی محمد افضل کی اس میت پر مسلسل بارش جو ہے وہ ہوتی رہی. تو بھائی رحمت کو جب دفن کیا، بھائی افضل کو دفن کیا تو بارش ہو رہی تھی. بھائی رحمت کو جب دفن کیا تو کیا تھا؟ چمکدار دھوپ نکلی ہوئی تھی. تو جس دن چمکدار دھوپ نکلی ہو وہ دن بھی باعث رحمت ہوتا ہے. اس کی قبر میں بھی چمکدار دھوپ تھی جس سے ہر چیز منور تھی. چنانچہ اللہ نے اس پر بھی رحم کر دیا. تو آج ان کا کل شریف ہیں، بھائی رحمت علی کے دوست اس کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ دوستوں سے گزارش یہ ہے کہ ان کے کل شریف میں حصہ لے کر جائیے، کل شریف پڑھ کے جائیے. انشاءاللہ العزیز یہاں پر ختم شریف پڑھیں گے اور تھوڑی دیر بعد یہاں پر کچھ ہم نے بھی اہتمام کیا ہے اپنے سلسلے کی طرف سے، سلسلہ چشتیہ صابریہ کی طرف سے. تو آپ بھی وہ توام جو ہے وہ کر کے جائیے گا. اللہ کریم ہم سب کو اپنی رحمتوں سے نوازے. بآخر دعوانا الحمدللہ.